سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی دوستو، مہنگائی کا دورہ ہے، ہر چیز مہنگی ہے، کھانے پینے کی اشیاء، اس کے علاوہ دیگر چیزیں جو ہماری ضروریات زندگی میں سے ہیں وہ بھی بہت مہنگی ترین ہیں۔ اس کے علاوہ رہنے کا مکان، کھانے کے لیے خوراک اور سفر کے لیے گاڑیاں مہنگی ہو چکی ہیں، ہر بندہ پریشان ہے۔ لیکن اس دور میں ایک چیز بہت سستی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے مولوی۔ مولوی اس دور کی سستی ترین چیز ہے، اور اتنی سستی ترین چیز ہے کہ اس کو لوگ ناکارہ سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت بخشی ہے۔ بہرحال ایک طبقہ ہے کہ جن کو بہت حقیر سمجھا جاتا ہے اور مظلوم طبقہ ہے مولوی، تو اس پر اعتراضات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو آئیے ان پر ہونے والے اعتراضات سنتے ہیں، وہ کون کون سے اعتراضات ہیں۔ توجہ فرمائیے۔ پہلا یہ ہے کہ مولوی اگر امام ہو تو اس پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ہر بندہ جو ہے باتیں بھی کرتا ہے۔ اگر مولوی امام ہو تو اس کی ذات پر لوگ آ کر اعتراض کرتے ہیں۔ گھر سے اگر بیوی نے کسی کو مارا پیٹا اور اس کو جھاڑ دیا یا روٹی نہیں ملی تو وہ آ کر مولوی پر اپنا روب جھاڑتا ہے، اس کو طرح طرح کی باتیں سناتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر امام اگر الیکشن میں ایک گروپ کا ساتھ دے تو کہتے ہیں جی اس نے رشوت لی ہوگی، یہ فلاں گروپ کا ہے، فلاں پارٹی کا ہے، فلاں جماعت کا ہے، تو اس نے ضرور رشوت لی ہوگی۔ اور اگر نہیں دے گا، کسی گروپ کا بھی ساتھ نہ دے تو کہتے ہیں یہ تو گھمنڈ میں آ گیا ہے، ہاں غرور ہے بابا، تکبر میں ہے یہ، ہمارے مخالف نے اس کو خرید لیا ہوگا، پیسے دیے ہوں گے۔ اور اگر مولوی ممبر پہ بیٹھ کے زنا کے خلاف بولتا ہے تو نوجوان ناراض ہو جاتے ہیں، دیکھو جی ہماری عیاشیوں کے خلاف بول رہا ہے، ہم جو عیاشیاں کرتے ہیں اور طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ امام صاحب کیسی باتیں کرتا ہے؟ ممبر پہ زنا، ممبر پہ بدکاری کے بارے میں بول رہا ہے، فحاشی کے بارے میں بول رہا ہے، ممبر پہ نہیں بولے گا تو اور کہاں بولے گا؟ تو نوجوان سمجھ جا، یہ تمہیں سمجھا رہا ہے، واز کر رہا ہے۔ تو اگر یہ زنا کے خلاف بولتا ہے تو نوجوان ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ رشوت خوری کے خلاف بولتا ہے تو پھر افسران ناراض ہو جاتے ہیں، ملازمین جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، جی دیکھو رشوت کے خلاف بولتا ہے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر وہی امام مولوی ممبر پہ بیٹھ کے سود کی حرمت پہ بول لے، سود حرام ہے، ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کو حلال سمجھنے والا کافر ہے، ترقی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بربادی کا سامان ہے، سود کے خلاف بولتا ہے، تو سرمایہ دار لوگ جو ہیں وہ اس کے در پہ ہو جاتے ہیں، اس کے سر ہو جاتے ہیں اور اس کو طرح طرح کی سناتے ہیں، یا بعض اوقات ناراض ہو جاتے ہیں، بعض اوقات امام کی چھٹی بھی کروا دیتے ہیں۔ تو اگر فرض نماز کی اہمیت بتا دی کہ اتنا ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو اتنا گناہ ملے گا، یہ عذاب ہے، وہ عذاب ہے، اگر اس طرح کی باتیں کی نماز کی اہمیت کے بارے میں، تو جو نمازی 8ویں دن آتے ہیں، یعنی 5 نمازیں نہیں، درمیان میں ہفتے میں کوئی نماز نہیں پڑھی، صرف جمعہ پڑھتے ہیں، تو وہ جمعے والے نمازی وہ ناراض ہو جاتے ہیں، دیکھو جی 8ویں دن آتے ہیں، یہ تو ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے سر ہو جاتے ہیں، ہمیں سنانے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے کہ اگر تو نے وہ گناہ کیا ہے، امام یا مولوی اس کے خلاف بول رہا ہے تو وہ تیرے دل میں ضرور کھٹ گئے گا، اور تو کہے گا کہ نہیں یار یہ تو میرے خلاف ہی بول رہا ہے۔ تو بہرحال اگر نماز کی اہمیت بتا دی تو 8ویں دن کے نمازی جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اگر شراب نوشی کے خلاف بولا کہ شراب حرام ہے تو پھر ساقیان میخانہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں، شرابی ناراض ہو جاتے ہیں۔ نمازیوں میں یہ سارے لوگ ہوتے ہیں، سود خور بھی ہوتے ہیں، شراب خور بھی ہوتے ہیں، رشوت خور بھی ہوتے ہیں، تو شرابی لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، دیکھو جی امام صاحب تو ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، مولوی صاحب کو اور کوئی بات آتی نہیں ہے، صرف ہمیں سناتے رہتے ہیں ساری باتیں۔ تو اگر نماز تھوڑا لمبی کر دی، سورت زیادہ پڑھ لی، تسبیحات 5 پڑھتا رہا سجدے میں یا رکوع میں، تو دیکھو جی اس کو تو نیند آ جاتی ہے، امام صاحب لگتا ہے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو نیند آ جاتی ہے۔ اور اگر امام نماز جلدی پڑھا دے
तो फिर क्या कहते हैं, इसने कहीं जाना होगा, कहीं ख़त्म पढ़ना होगा या कहीं मार धाड़ पे जाना होगा इसने, इस वजह से इसने नमाज जल्दी पढ़ा दिया है। तो मोहतरम, अगर मौलवी सियासत में हिस्सा ना ले तो कहते हैं ये तो नकारा है, इसको दुनियादारी का पता ही नहीं है, मौलवियों को कुछ आता ही नहीं है, ये कैसे मुल्क चलाएंगे, ये क्या करेंगे, तो इस तरह की बातें करते हैं। और अगर मौलवी सियासत में हिस्सा ले लेता है तो फिर क्या कहते हैं, देखो जी सियासत में इनका क्या काम है, ये तो सियासत तो शैतानी काम है माअज़ल्लाह। हालांकि सियासत नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जो खिलाफत वाली सियासत है, जमहूरियत की बात नहीं कर रहा। तो कहते हैं देखो जी ये शरीफ बंदे का क्या काम है सियासत से। तो मोहतरम, मौलवी को क्या कहते हैं कि ये बेईमान हो गया है और शराफत वाला बंदा है, शरीफ बंदा है, तो इसका क्या काम है सियासत से। तो अब अजीब सी बात है कि ये कैसे कैसे एतराज़ात करते हैं। और दूसरे नंबर पे, नंबर 11 पे एतराज़ कौन सा, 11वां एतराज़ कौन सा है कि मौलवी अगर चंदा करता है मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए चंदा करता है, तो कहते हैं देखो जी ये भीख मांग रहा है। अगर वो चंदा नहीं मांगता, अपनी तिजारत करता है, अपना कारोबार करता है, फिर कहते हैं देखो इस इतना पढ़ा लिखा है, इसने इतने साल इल्म हासिल किया है, लेकिन इसने इल्म को ज़ाया कर दिया है, ये तिजारत में पड़ गया, ये तो दुनियादारी में पड़ गया है। तो अगर कोई मौलवी, अक्सर ऐसा होता है, ये दुख और अफसोस की बात है कि हमारे माशरे के रवैये की वजह से, तावन ना करने की वजह से, हौसला अफजाई ना करने की वजह से हमारे कितने उलमा ऐसे हैं फारिग तहसील, फ़ज़लाए किराम जो हैं वो स्कूलों कॉलेजों में चले गए। हालांकि उनको चाहिए था वो मदारिस चलाते, वो दीन की तालीम देते, लेकिन माशरे के सताए हुए बेचारे वो स्कूलों कॉलेजों की नज़र हो गए। अफसोस की बात है। तो बहरहाल सरकारी स्कूलों कॉलेजों में अगर चला जाए तो कहते हैं ये सरकारी लुकमाखोर बन गया है, देखा है ना, ये सरकारी बन गया है। अब ये भी रिश्वत वाले लोग पैदा करेगा, गलत लोग पैदा करेगा, तो इस तरह की बातें करते हैं। तो अगर हो सकता है वो माशरे की मजबूरी की वजह से गया हो, या हो सकता है वो इस वजह से गया हो कि वहाँ जाकर मैं दीन का काम करूँगा, लेकिन लोगों ने एतराज़ उस पर कर देना है। तो मस्जिद मदरसे में अगर उसकी तनख्वाह कम हो, 5,000 हो, 6,000 हो, 10,000 हो, तो लोग क्या कहते हैं, इसको बेटी कौन देगा, ये खुद अपना पेट भर नहीं सकता, अपना गुजारा कर नहीं सकता, तो इसको बेटी कौन देगा। तो अगर वो मोटरसाइकिल पे सवार हो जाए, अच्छी गाड़ी ले ले, तो कहते हैं इसने घपला किया होगा। देखा, मस्जिद को खा गया है, ये मस्जिद का चंदा खा गया है, लोगों से जो है ना पैसे बटोरता रहता है, तो इसने गाड़ी ले ली है, इसने ज़रूर घपला किया होगा। अगर वो पैदल चले तो कहते हैं ये फटीचर है, ये पैदल चलता है, हालांकि इमाम को पैदल नहीं चलना चाहिए। अब बताओ ये कहाँ जाए। उल्लू के पट्टे हैं लोग जो ऐसे एतराज़ात करते हैं, ना उनको पैदल चलने दे रहे हैं और ना ही साइकिल पे। अल्लाह ताला ने जो है मुसलमानों पर जिहाद फ़र्ज़ किया था, और जिहाद जो है ये इस्लाम का एक रुकन है। जिहाद किस वजह से होता है, जिहाद की मिसाल यूँ समझें कि जैसे सांप होता है ना, सांप का जहर अगर निकालते रहेंगे तो वो डसेगा नहीं, अगर डसेगा भी तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो जिहाद एक अहम रुकन है इस्लाम का। अगर जिहाद करते रहेंगे मुसलमान तो फिर कुफार जो हैं वो मगलूब होते रहेंगे, उनका जहर जो है, उनकी ताकत वो नहीं होगी, वो पावर में नहीं होंगे, तो मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे अगर उनका जहर निकला हुआ होगा। अगर जिहाद छोड़ दिया जाए तो फिर वो ताकतवर हो जाते हैं, तो ताकत का इस्तेमाल मुसलमानों पे करते हैं और जुल्म और तशद्दुद करते हैं। तो इसी तरह हमारी अवाम ने मौलवी को समझा हुआ है कि इसके पास पैसा ना आए, अगर पैसा आ गया तो ये हमारी बात नहीं सुनेगा, और ये अच्छी गाड़ी और अच्छे कपड़े और अच्छी टौर शौर के साथ होगा तो ये हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसका जहर, मौलवी का जहर निकालते रहो। किस हवाले से, किस तरीके से? वो इस तरीके से कि इसको तनख्वाह पूरी ना दो, अगर देनी है तो कम दो, गाड़ी ना ले सके, अच्छी गाड़ी ना ले सके, हमारी लेवल की गाड़ी या हमसे ज़्यादा पैसे वाली गाड़ी, अच्छी गाड़ी ना ले सके, तो ये जिहाद की मिसाल उधर बनती है। लेकिन ये मौलवियों के साथ जिहाद कर रहे हैं, अपने इमाम के साथ जिहाद कर रहे हैं। तो बहरहाल अगर मौलवी गलत बातों पर टोके, रोके, तो कहते हैं ये दकियानुसी है, ये पुराने ख्याल का बंदा है, इसको क्या पता। तो मोहतरम, इमाम को, मौलवी को मिंबर पर बैठकर बयान करना होता है तो वो भी उनको बहुत मुश्किल होती है। सोच समझ कर करते हैं, सोच सोच कर के यार पता नहीं
کون سی بات میرے کسی مقتدی کو، کسی سامعین میں سے کسی کو بری نہ لگ جائے۔ میں جس چیز کے خلاف بول رہا ہوں اس جرم کا مرتکب کوئی بندہ میرے سامنے نہ بیٹھا ہو، اگر سامنے بیٹھا ہوا تو ناراض ہو جائے گا۔ تو میں علماء کرام اور منبر رسول کے وارث سے کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری محنت، لگن اور تڑپ ضائع نہیں کرے گا۔ آپ اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرتے رہیں، حق بیان کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور روزی دے گا۔ تو محترم، مولویوں پر تو اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن کبھی ڈاکٹر، انجینئر، لیکچرار پر کوئی سوال نہیں ہوا۔ پروفیسر جو یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں پروفیسر، تو ان کی تنخواہیں کتنی ہیں، کتنی بھاری رقمیں لیتے ہیں، کتنی فیسیں لیتے ہیں وہ کبھی۔ تو محترم، لاکھوں روپے کمانے والے ڈاکٹر، انجینئر، لیکچرار، افسران، آپ لوگوں سے پیسہ بٹورنے والے، کبھی آپ لوگوں نے ان کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کی، کبھی ان کو حقیر نہیں جانا، بلکہ جس نے جتنا زیادہ ظلم کیا اس کو اتنا بڑا عہدہ آپ لوگوں نے دیا۔ تو ہماری تباہی بربادی کی وجہ سے تو آپ رمضان شریف سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، رمضان شریف کے پہلے عشرے میں بھی دے سکتے ہیں، جب تک درزی وہ سوٹ سینے کے لیے، سلائی کے لیے لے لے۔ کب دیتے ہیں؟ ختم والی رات، 27 کی رات کو، 28 کی رات کو، 26 کی رات کو، تو اس وقت دیتے ہیں۔ اس ٹائم تو درزی بھی وہ کپڑا نہیں لیتا، سوٹ سینے کے لیے کپڑا نہیں لیتا۔ تو اگر یہ دکھانے کے لیے تھا تو پھر یہ قابل قبول نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دینا تھا تو پھر آپ نے پہلے کیوں نہیں دیا؟ تو محترم، اپنے ائمہ کرام، امام مسجد کا احترام کریں، ادب کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے مالی حالات کی طرف نظر رکھیں۔ بہت سارے ایسے ائمہ کرام ہیں جن کو میں جانتا بھی ہوں کہ مالی حوالے سے وہ بہت کمزور ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو گرانا نہیں چاہتے، کسی کو کہنا نہیں چاہتے کہ میرے ساتھ تعاون کرو، یا میری فلاں پریشانی ہے میرے ساتھ تعاون کیا جائے، نہیں کہتے۔ ہاں، ایک طبقہ ہے جن کا کام ہی پیسے بٹورنا ہے، 24 گھنٹے ان کے سر پہ یہی دھن سوار رہتی ہے کہ آج کس علاقے میں جانا ہے، کس بندے سے پیسہ بٹورنا ہے، لیکن سفید پوش بھی ہیں۔ آپ مسجدوں پر لاکھوں روپے لگا رہے ہیں، لاکھوں روپے کا خرچہ کر رہے ہیں، لیکن کبھی امام صاحب کی حالت کو دیکھا؟ اور آپ نے لاکھوں روپے مسجد کے اوپر لگا دیے، اگر سال میں 1,00,000 1.5 لاکھ آپ امام صاحب کو دے دو، یا مہینے کی بنا پر امام صاحب کی تنخواہ آپ زیادہ کر دو، اگر 10,000 ہے 20,000 کر دو، وہی پیسہ جو ادھر کی تنخواہ زیادہ کر دو آپ لوگ۔ تو محترم، یہ دین کا کام ہے، یہ بغیر پیسے کے اس دور میں اس کو چلانا بہت مشکل ہے۔ تو اس وجہ سے میری گزارش یہی ہے کہ ائمہ کرام جو ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اپنے آپ کو نہ گرائیں، اپنے ضمیر کو زندہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حامی ہوگا، مددگار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ناصر ہوگا۔ اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے امام مسجد کا ادب احترام کریں اور اس کے ساتھ خاص تعاون فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا